زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حالات حاضرہ پر تجزیوں اور تبصروں کے پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ آج ہم سب سے پہلے گلشن اقبال پارک لاہور میں پیش آنے والے دہشت گردی کے بہت بڑے اندوہناک واقعے اور اس کے فوراً بعد صوبہ پنجاب میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے اعلان اور اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ پھر ISI کی طرف سے بلوچستان کی علیحدگی کے لیے سرگرم عمل اور کراچی کی دہشت گردی میں ملوث انڈین نیوی اور را کے حاضر سروس آفیسر بلکہ را کے نیٹ ورک کے پکڑے جانے اور اس پر ہماری حکومت اور خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم صاحب کے طرز عمل پر گفتگو ہوگی، اور پروگرام کے آخر میں فرانس حملوں میں ملوث واحد بچ جانے والے ملزم صالح عبدالسلام کی گرفتاری اور اس کے فوراً بعد یورپی یونین اور نیٹو جیسے اہم اداروں کے مرکز برسلز میں ہونے والے حملے، جنہیں یورپ کے دل پر حملے قرار دیا جا رہا ہے، کا تجزیہ کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب رضا الحق صاحب، آپ تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل جاری ہے، فوجی آپریشن چل رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود گلشن اقبال پارک لاہور میں دہشت گردی کا اتنا خوفناک اور اندوہناک واقعہ ہو جاتا ہے جس میں اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ایک تو مجھے جزوی سا اختلاف ہے آپ کی بات سے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایکشن پلان پہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کہ تمام جماعتوں نے مل کر طے کیا تھا۔ حکومت معلوم ہو رہا ہے، ہماری سیاسی حکومت اس کو اس طرح اون کر ہی نہیں رہی کہ اس کو اس انداز میں کیا جائے، اس دل جمی سے کیا جائے اور اس کو بالکل یکسو ہو کر، ذہنی طور پر یکسو ہو کر کیا جائے جیسے کہ کیا جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ جو بھی سیکورٹی لیپس ہو رہے ہیں، یقیناً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ضرب عضب کا معاملہ یہ ہے کہ یقیناً یہ بات ہو سکتا ہے بیکلیش ہو ضرب عضب کا، لیکن مجھے یہ دکھائی دیتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو حال ہی میں را کا ایک بہت بڑا ایجنٹ سرونگ آفیسر پکڑا گیا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ یہ اب پکڑا گیا ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کئی ماہ سے، میں سمجھوں تقریباً 6 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ سے یہ چیخو پکار کر رہی ہے کہ را ہمارے ہاں تخریب کاری کا ایک مکمل نیٹ ورک بنا چکی ہے، اس کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ عملی طور پر کچھ مقامی لوگوں سے سپورٹ حاصل کرتے ہوں، لیکن را کا ایک نیٹ ورک ہے۔ اور اب جو شخص پکڑا گیا ہے، کلبھوشن یادیو اس کا نام ہے، یہ سرونگ آفیسر ہے نیوی کا ان کا، اور یہ دنیا میں بہت کم مثال ملتی ہے کہ کسی دشمن ملک کا ایجنٹ اپنے دشمن ملک میں کارروائیاں کر رہا ہو اور وہ سرونگ آفیسر ہو۔ زیادہ تر لوگ لیتے ہیں ان نون لوگوں کو، یعنی ایسے لوگوں کو جن کا سروسز سے آرمی سروسز سے کوئی تعلق نہ ہو، یا وہ ریٹائرڈ شدہ ہوں۔ حاضر سروس بہت ہی کم ایسا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ماضی کی خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی حکومت نے بھی اس بات کو اس درجے میں نہیں لیا کہ ہمارا دشمن نے کس طرح اپنا نیٹ ورک یہاں پھیلا دیا ہوا ہے، لہٰذا ان کی جرت، یعنی ہمارے دشمن بھارت کی جرت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے اس میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا کہ وہ اپنا سرونگ آفیسر یہاں بھیج دے۔ ایوب بیگ صاحب، یہ کوئی عام ٹرینڈ تو نہیں بن گیا ہوا ہمارے ہاں کہ پہلے کیا ہوتا تھا جن دنوں TTP ایگزسٹ کر رہی تھی اور وہ آپریشنز ان کے چل رہے تھے پورے ملک میں، تو جو بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی تھی تو وہ TTP کے کھاتے میں ڈال دی جاتی تھی۔ اب چونکہ را کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کا بندہ پکڑا گیا، تو اب جو بھی دہشت گردی کی آئندہ 1-2 مہینے میں یا پچھلے کو واقعات ہوئے ہیں وہ سارے اس کھاتے میں ڈال دی جائیں گے، اور ہم اپنے ہاتھ صاف کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ جناب ہماری تو تحقیقات جو ہیں وہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے۔ دیکھیے وسیم صاحب،
ٹی ٹی پی کرے یا انڈیا کرے، آپ یہ کہ بات درست ہے، اصل ہمارا تو کام یہ ہے، ہماری انٹیلیجنس کا کام یہ ہے کہ اس کا سراغ لگائے، اور ہماری حکومتوں کا کام ہے کہ وہ قبل از وقت ان کو گرفتار کرے، ان کی اس سازش کو، ان کی تخریب کاری کو ناکام بنائے۔ بالکل درست والا، اصل کام تو یہ کرنے کا یہ ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بالکل جو ظاہری شواہد سامنے نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کیونکہ اس دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصل دشمن، اور میں ہی نہیں سمجھتا، پاکستان کا ہر سجن سمجھتا ہے کہ پاکستان کا اصل دشمن بھارت ہی ہے۔ کسی زمانے میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی خطے سے بھی ہم پر حملہ ہو، ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے اس نے اس کی دلیل بھی دی تھی، اس لیے کہ وہ بھارت کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، عملی طور پر ممکن نہیں ہے، چاہے وہ اسرائیل کرے چاہے وہ امریکہ کرے، وہ بھارت کے راستے سے ہی ہوگا۔ لہٰذا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے پہلے دن سے ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، لہٰذا بات کا اس طرف چلے جانا کوئی اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، راہ کی طرف بات جانی چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ازلی اور حقیقی دشمن تو بھارت ہی ہے۔ اور بعض معاملات میں بالکل صاف، جب سے یہ بی جے پی جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہو۔ اصل میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہماری سیاسی حکومت نے صحیح طور پر اس کو عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا ہوتا، زبردست کمپین چلائی ہوتی، اور میڈیا پہ بھی ایک کمپین چلی ہوتی، ہمارے سفارتکاروں نے بھی کمپین چلائی ہوتی، اور ہم دنیا کو جگہ جگہ بتا رہے ہوتے کہ بھارت یہ کر رہا ہے، تو بھارت کو اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہماری کمزوری ہے، ہماری نالائکی ہے، ہماری نااہلی ہے، اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی یہ پاکستانی حکومت کی نااہلی ہے کہ لوگ جانتے نہیں کہ بھارت کیا کچھ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، رضا الحق صاحب یہ فرمائیں کہ گلشن اقبال پارک میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس سے اگلے ہی دن پنجاب میں بھی فوجی آپریشن کے اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور خبریں یہ آئی ہیں کہ ان 2 دنوں میں 1000 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ مارے بھی گئے ہیں، یعنی ایک دن واقعہ ہوا ہے اور اگلے دن آپریشن شروع، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹارگٹ جو ہیں وہ دینی مدارس اور مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ وسیم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ایوب بیگ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت اندوناک واقعہ ہے، اس کے جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جس طرف سے بھی کیا گیا ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا گیا ہو، چاہے وہ انڈین انٹیلیجنس کے کسی آفیسر نے کیا ہو، یا ان کی طرف سے کوئی ریپرکشن ہو، یا یہ بےگناہ لوگ بیچارے لقمہ اجل بنے ہیں نا۔ جی ایگزیکٹلی، بات اصل میں یہ ہے، گھر جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں، مطلب بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر تصاویر کو۔ مطلب میڈیا کو بھی اس میں تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی خبریں کم از کم گھروں میں نشر نہ کی جائیں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں بہت زیادہ۔ میڈیا اس بارے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ کچھ ایسے زخمی اور اس کی لائیو فوٹیج نہیں دکھائی جاتی، خبر تو پھر خبر ہے، وہ تو دینی ہوتی ہے لیکن ساری دنیا میں بھی خبریں دی جاتی ہیں، لیکن خون بہاؤ دکھایا نہیں جاتا اور لوگوں کے سر کٹے ہوئے دکھائے نہیں جاتے۔ لیکن ہماری میڈیا کو اس معاملے میں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جس طرح ایوب بیگ صاحب ذکر کر رہے تھے، دیکھیے پوسٹ کولڈ وار رشیا اور امریکہ کے درمیان جب یہ کولڈ وار ہو رہی تھی 60s اور 70s 80s میں، پھر افغان جہاد شروع ہوا، اس کے بعد سے لے کے اب تک سرونگ آفیسر کے طور پہ کوئی بھی ایک ایجنٹ دوسرے ملک میں جا کے اس طرح سے کام نہیں کیا، اس نے کیا یا کرتا رہا جس طرح کے انڈین ایجنٹ پاکستان میں کرتا رہا ہوگا، پکڑا نہیں گیا۔ ایگزیکٹلی، بات اصل میں یہ ہے۔ ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو یہ ایمبیسیز ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک سٹاف جتنا ہوتا ہے، بیسیکلی تو یہ ایجنٹس کے طور پہ ہی آتے ہیں، دوسرے ممالک میں آتے ہیں، ایگزیکٹلی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک انہونی بات ہے ایک طرح سے، تو اس جتنی بڑی انہونی بات ہے اتنی ہی بڑی اس کے اوپر ریپرکشن بھی سامنے آیا ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ یہ کیا ایکشن جو فوجی لیا گیا ہے ایک دن بعد، کیا یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پہلے سے ہی پلانڈ تھا یا نہیں تھا؟
میرے خیال میں یہ پہلے سے ہی پلان تھا اور کسی لیول پر جاری بھی تھا جی 2 یا 3 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو نیب کے اصول ہیں، جو اس کے ایک طریقہ کار ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے اندر چینج کرنے کے لیے ایک قرارداد اسمبلی میں لے کے آئی جا رہی ہے، اور پرٹیکولرلی وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے تھی۔ اس فوجی ایکشن کے بعد جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ بیک برنر پہ چلی گئی یہ بات۔ اب کیونکہ یہ جو پورا حملہ ہوا ہے، اس کے اندر فرسٹ انسٹنس کے اندر جو بات سامنے آئی وہ یہی تھی کہ اس میں ریلیجس ایلیمنٹ شامل ہیں، تو ایز اے فرسٹ رسپانس آرمی نے ریلیجس ایلیمنٹس کو، ریلیجس انسٹیٹیوشنس کو ہی ٹارگٹ کیا، ایگزیکٹلی ان کو ٹارگٹ کیا۔ لیکن ٹارگٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد یہ پولیٹیکل سائیڈ پہ بھی جائے گی، اور پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر پنجاب گورنمنٹ اور سینٹر، ان دونوں کے اوپر یہ بات سامنے آئے گی۔ تو ایز فار ایز دا آپریشن از کنسرنڈ، میرے خیال میں یہ کوئی ایک دم کیا ہوا آپریشن نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی پلان، اسپیڈ اپ ہو گیا، ایکسپیڈائٹ ہو گیا تھوڑا سا۔ اچھا ایوب بیگ صاحب یہ بتائیں کہ آرمی چیف نے یہ آپریشن کا اعلان کیا، پرائم منسٹر صاحب نے جب تقریر کی ہے، خصوصی خطاب کیا ہے اس حوالے سے، سانحہ گلشن اقبال پارک کے حوالے سے، تو اس میں کوئی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر جو آرمی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو اعلان کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ پیورلی فوج اور رینجرز کرے گی، پولیس بالکل لا تعلق کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اب بھی سمجھتے ہیں کہ فوج اور سویلین حکومت جو ہے ہماری ایک پیج پہ ہیں؟ میں تو کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج میں ہیں، 2 پیرلل حکومت چل رہی ہیں پاکستان میں آپ کو اس کے ایک تو میں ذرا چاہوں گا کہ اس کی تصحیح ہو جائے، جو آپ نے فرمایا نا ابھی رضا صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایجنٹس جاتے تو ہوں گے سرونگ بھی، لیکن یہ پکڑے نہیں جاتے ہوں گے۔ آل اوور دا ورلڈ بات کر رہے ہیں نا، وہ کام کرتے ہیں لوگ، آل اوور دی ورلڈ اگر جاتے ہوتے تو پکڑے بھی جاتے ہوتے۔ یہ رواج ہی نہیں ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اصولی طور پر بہت سے یعنی تمام ایجنسیاں، تمام حکومتیں اس معاملے میں بہت ہی حساس ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کوئی سرونگ آدمی بھیجیں، اس لیے کہ جو بھی جائے گا اس کا 0.1% تو امکان ہے نا پکڑا جائے گا، لہذا یہ رسک نہیں لیا جاتا۔ سر اگر آپ اصولوں کی بات کریں تو یہ کون سا اصول ہے کہ دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں جائیں اور اپنے مضموم مقاصد جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے تھوپنے کی کوشش ہے؟ آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، اصل میں پوسٹ کولڈ وار یہ واقعات نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ دیکھیں وہ کبھی بھی حکومتی سطح پہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اتنی بڑی بدنامی لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان نے اس لیے یہ جرأت کی ہے کہ ہندوستان جانتا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اس معاملے میں بھی کمزور ہے، پاکستان کا میڈیا، ہندوستان جانتا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نکھد ہے جسے کہتے ہیں نا، بالکل نااہل ہے، لہٰذا اس نے یہ کرنے کی، وہ کام کرنے کی جرأت کی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ میں خاص طور پر آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ سرونگ آدمی جو ہے دوسرے ملک میں ایجنٹ کے طور پر جائے، اور اس کی اگر جاتا ہوتا تو کبھی کبھار پکڑا بھی جاتا، جو آج تک کبھی پکڑا نہیں گیا، خاص طور پر یہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار۔ تو پہلے تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے معاملہ کس قدر ڈھیلا پڑ چکا تھا، ہم کس قدر کمزوری کا امیج ہمارا سامنے آیا تھا کہ دشمن یہ جرأت کر ہم بات اب اس موضوع پہ لمبی ہوتی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ہماری سفارتی سطح پہ ناکامی تھوڑی ہے، یہ اس بات سے تو ہمارے سیکورٹی ایجنسیوں کی ناکامی نظر آ رہی ہے نا۔ بالکل، یہ ہر سطح پہ ناکامی ہے، ہر سطح پہ ناکامی ہے، ہر سطح پہ ناکامی ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہر سطح پہ یہ ناکامی کا نتیجہ ہے کہ یہ کسی نے یہ جرأت کر لی کہ سرونگ آدمی کو بھیج دیا۔ دیکھیے اب آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فوج اور سیاستدان، یہ نہیں دیکھیں نا آرمی چیف کا سٹانس کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ فوج اور رینجر آپریشن کرے گی اور پولیس بالکل لا تعلق رہے گی۔ دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب تقریر فرماتے ہیں، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، اور اس میں فوجی آپریشن کا ذکر تک نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک پیج پہ ہیں۔
پریس کانفرنس میں اکٹھے بٹھا کے سمجھا جا رہا ہے کہ جی ایک پیج پہ ہیں اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ایک پیج پہ ہے. کیسے پریس کانفرنس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے زنجیریں باندھ کر بٹھایا گیا. اصل میں ایک ٹیبل پہ تھے, پیج پہ ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے. اور میں آپ سے صاف, اگر آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو اور اس میں چہرے کے تاثرات کا نوٹس لیا ہو تو آپ یہ یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے نیچے سے کرسی کے سے پاؤں باندھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھاگ نہ جائے. تو یہ انداز تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتی اور سیاسی تاریخ میں ویسے تو ہم نے بہت گل کھلائے ہیں سیاسی حوالے سے ان 68 سالوں میں, لیکن اس وقت جو ہم کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور سیاسی حکومت میں اختلاف ہوتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے مارشلہ لگ جاتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور سیاسی حکومت میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے؟ اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے ان کا ہدف ایک ہوتا ہے, ہدف کے حاصل کرنے کے ذریعے پر اختلاف ہوتا ہے. یہاں مصیبت اچھا, اور جب ایک جو ہے یعنی سیکشن حکومت اگر ہدف پہلے حاصل کر لیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ وڈرا کر لیتی ہے دوسرے ذریعے سے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ وہ ہدف حاصل کر لیتی ہے دوسرے ذریعے سے تو حکومت وڈرا کر لیتی ہے. اس وقت پاکستان جو دنیا پہ اپنا نقشہ دکھا رہا ہے, جو اپنے اثرات دکھا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومت کا رخ جو ہے بالکل مکمل طور پر اگر آپ کہیں نا شمال مغرب کی طرف ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کا مکمل طور پر رخ مشرق حکومت کسی اور ایجنڈے پہ ہے اور فوج کسی اور بالکل ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ راہ کے ایجنٹ کو پکڑنا اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کے ذریعے اپنی حکومت کا, اس ریاست پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے, ٹاپ پرائرٹی. دوسری طرف سے وزیر اعظم تقریر کرتے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. یعنی اندازہ کیجئے فرق کا. یہاں تو کتاب ہی پھٹی ہوئی ہے, پیج کی بات الگ ہے, کتاب ہی بالکل وہ پھٹ گئی ہے جس پر کسی کا نام و نشان تھا. حکومت اس کا نام ہی نہیں لیتی اور فوج کہتی ہے یہی مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے. اور سیاسی حکومت کہتی ہے, یعنی فوج یہ کہتی ہے, اور فوج یہ کہتی ہے اور حکومت یہ کہتی ہے سیاسی حکومت یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا ذکر ہی نہیں کرتے, اس کا نام ہی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب, فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے, سندھ میں شروع ہوتا ہے تو پنجاب والے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے, جی KPK میں بھی شروع کریں, بلوچستان میں بھی شروع کریں. اب اگر پنجاب میں شروع ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے سے ہی چیخ رہے تھے کہ جی پنجاب میں بھی شروع کریں, پنجاب میں زیادہ کرمنلز ہیں, یہاں دہشت گرد ہیں, یہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے, یہ اچھا. اب یہ حالات ہیں کہ پنجاب میں شروع ہوا ہے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان پہ مطلب یہ کہ ایک ہی طرح کا آپریشن ہو. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن نے تو نتائج دکھائے ہیں, امن قائم ہوا ہے, دہشت گردی میں کمی آئی ہے, پنجاب میں آپریشن سے فرق پڑے گا؟ جی وسیم صاحب, بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ. اصل میں جب یہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی پہ آپریشن شروع ہوا تھا, اس وقت پنجاب حکومت نے اور سینٹر نے اس کو کسی حد تک مس کیلکولیٹ کر لیا تھا. ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ آپریشن صرف وہاں تک محدود رہے گا, بند ہو جائے گا. لیکن فوج کا معاملہ اس سے تھوڑا سا برعکس تھا. ان کے نزدیک تمام پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے, چاہے وہ ریلیجس لیول پہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو, کسی لیول پر بھی ہو, اس کو کسی بھی صورت میں ایلیمینیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اب جب ان کے توپوں کا رخ پنجاب کی طرف آیا خاص طور پہ, اور سینٹر آف کورس اور پنجاب دونوں ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تو ان کو وہاں پہ مشکلات سامنے آنا شروع ہو گئیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف ریلیجس انسٹیٹیوشنز کے اوپر ٹارگٹ کیا جائے گا, لیکن یہاں پہ تو اکنامک ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ تو اس بڑی میگا کرپشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ تقریباً ہر صوبے میں ہوئی ہے, اور پنجاب اور سینٹر انکلوڈیڈ ہیں ان سب میں جہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ آپریشن کو روکا جائے. اگر نہیں روکا جائے تو اس کا جو رخ ہے وہ صرف ریلیجن کی طرف بدل دیا جائے, وہاں پہ موڑ دیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ فوج جو ہے وہ ان اے سینس
اس معاملے میں صرف ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرنے والی ہے. وہ ریلیجن کو اور اس میں جہاں ٹیررزم موجود ہے اور یقیناً ہے اس کو بھی دیکھے گی, لیکن ساتھ ساتھ جہاں اکنامک ٹیررزم ہے, جہاں پولیٹیکل ٹیررزم ہے, اس کو بھی سامنے رکھے گی اور کرنا چاہیے, اور اس کے فائدے ہوں گے ان دا فیوچر. رانا مشہود نے فی الحال استعفیٰ دے دیا ہے, باقی وزارتوں سے صرف ایک وزارت رکھی ہے, باقی دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خود یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بات اس طرف آئے گی. ناظرین we'll take a break here, اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری بلکہ را کے نیٹ ورک کی گرفتاری پر بات کریں گے. Stay with us. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. رضا الحق صاحب, اب جب انڈین نیول آفیسر جو ہیں, حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادیو, اب اس کا اعترافی بیان آ گیا ہے ٹی وی پہ, جی, تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیس فوجی عدالت میں چلا کے اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی, یا ہماری جو ایک سابقہ ہسٹری رہی ہے کہ ہم انڈین ایجنٹس جو پکڑے جاتے ہیں ان کو جذبہ خیر سگالی انورٹڈ کاماز میں ان کو واپس کر دیتے ہیں, کیا ایسا ہی ہوگا پھر؟ اصولی طور پہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصولی طور پہ تو ایک شخص جس نے ایڈمٹ کیا ہے آن پبلک ٹیلی ویژن کہ میرا ایک مشن تھا, اس مشن میں انکلوڈیڈ تھا جو سیپریٹسٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنا, ان کو فنڈ کرنا, ان کو ٹرین کرنا. صرف اکیلے کا مشن تھوڑی تھا, وہ تو نیٹ ورک کو ہیڈ کر رہا تھا. ایگزیکٹلی, وہ پورا نیٹ ورک ہے. اور نیکسٹ پارٹ آف دا مشن یہ ہے کہ سی پیک جو پاکستان کا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اور اس کے اندر اس کو سیبٹاج کرنا کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. تو اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو قرار واقع سزا دی جائے, اور اس کے پورے نیٹ ورک کو انکور کر کے ڈھونڈ کر ان کو بھی اسی طرح سے قرار واقع سزا دی جائے. اگر پاکستان نے یہاں پہ اپنا موقف, اپنا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا, تو پھر دوبارہ یہ چانس سامنے نہیں آئے گا کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں بیک بون میڈ آف اسٹیل وہ شو کر سکیں اپنی. پھر ہماری وہ ریسائیکلڈ پیپر کی بیک بون ہوگی ایک, ٹھیک, جس میں ہم یہ بات نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دا ہیگ جہاں پر وہاں پہ سرب جینوسائیڈ میں انوالوڈ شخص, سب کو معلوم ہے اس نے بوسنین مسلمانوں کو کا جینوسائیڈ کیا. پوری ایک کارروائی کے بعد جو تقریباً 10 سال چلی ہے اس کو 40 سال کی سزا دی, صرف 40 سال کی سزا ایک پوری کمیونٹی کو وائپ آؤٹ کرنے میں. تو انٹرنیشنل باڈیز چاہے وہ جسٹس کی ہوں چاہے کوئی اور ہوں, ان کے اوپر ہمیں ریلائی قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہم اپنے اداروں کے اندر ایک جو ہمارا ڈیو پروسیس ہے اس کے تھرو اس کو قرار واقع سزا دیں, اس کے اپنے اعترافی جرم کی اپنے بیان کی بیسس, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس نے اعترافی بیان بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ پورا نیٹ ورک بھی موجود ہے, اس کو انکور کیا جائے, اور پھر پاکستان کو ایک بہتر صورتحال سامنے آ سکتی ہے. میں اس میں ذرا چاہوں گا کہ اضافہ کر دوں. جی, دیکھیے شریعت کے تحت بھی قتل کے جرم کی اگر اعتراف بھی ہو جائے تو یوں سزا معاف ہو سکتی ہے کہ ورثہ شریعت کے مطابق ورثہ اس کو معاف کر دے, یا دیت لے لیں, معاف کر دیں یا دیت لے لیں, جی کسی طرح معاف کر دیں, دونوں صورتوں میں. تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو رہا کر دیں, اس کو بری کر دیں. لیکن ہمارا قانون بھی اور شریعت بھی کہتی ہے کہ جو شخص فساد فی الارض کا جرم کرتا ہے, یہ فساد فی الارض ہے, یہ ایک ایسا ہماری سلامتی کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو یہ اس سے کوئی ایک جان نہیں, کئی جانیں جاتی تھیں اور جا رہی ہیں, جیسے کہ یہ بھی واقعہ ہوا ہے. لہٰذا یہ جرم کسی بھی نہ شرعی طور پر نہ قانونی طور پر کسی بھی صورت میں قابل معافی نہیں ہے. اور میں آپ کی وساطت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ, اگر وہ اسے معاف کرتی ہیں تو عوام انہیں معاف نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو اگر معاف کرتے ہیں, اگر وہ یہ معاف کرتے ہیں. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں جی. سر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک جو ہیں ان میں دوریاں سمٹ رہی ہیں. دیوار برلن بہت عرصہ پہلے گرا دی گئی تھی.
کرنسی ایک ہو چکی ہے, سرحدیں بڑی سافٹ ہو گئی ہیں, آنا جانا بہت آسان ہے. ایک ہمارا خطہ ہے, بدقسمتی اس خطے کی یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے, اس کے گرد جو 2 اسلامی ملک ہیں, پاکستان کی سرحدیں ان سے محفوظ نہیں, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو. مطلب یہ معاملہ کیسے ترقی کرے گا پاکستان؟ یہ جن کا ایک اسلامی اتحاد بننا چاہیے, اگر ادھر یورپی ممالک کی یونین بن رہی ہے, ادھر اسلامی ممالک کا اتحاد بننا چاہیے, ان کے بارڈرز محفوظ نہیں ہیں آپس میں, تو یہ کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے ترقی کریں گے دنیا میں؟ بالکل درست فرمائیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جنگ عظیم اول اور دونوں عیسائیوں کے درمیان ہوئی, لیکن نتیجتاً ان کے اتحاد نکلا, ریکنسلیشن ہو گئی, اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوا کہ نیشنل سٹیٹس بن گئیں اور تقسیم ہو گئیں, اور سرحدیں جو ہیں وہ دوبارہ بنی, اور ممالک جو چھوٹے ہو گئے. یعنی یہاں اختلاف اور انتشار آیا اور وہاں اتحاد آیا. یہ بالکل آپ کی بات ہے. دیکھیے پاکستان کا معاملہ واقعی یہ بہت ہی بدقسمتی کا ہے کہ افغانستان جس کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں, وہاں سے ہمیں دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے, عرصے سے کرنا پڑ رہا ہے. اور افغانستان تو وہ ملک ہے جس نے پاکستان کی انٹری پر بھی اعتراض کیا تھا UN میں. اور ایران کے بارے میں تو ہمارا شروع سے یہ تھا, یہ برادر ملک ہے, اسلامی ملک ہے, ہمارے اس سے تعلقات بڑے اچھے ہیں. لیکن بڑی ہی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات ڈیولپ ہوئے ہیں. سر ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اتنے درینہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ ابھی انگریز نہیں آئے تھے, مغل بادشاہ تھے, تو اس وقت یہاں کی سرکاری زبان فارسی تھی. ٹھیک ہے, بالکل درست. اتنے پرانے تعلقات, لیکن بارڈر ہمارا محفوظ نہیں ہے. عزیر بلوچ پکڑا جاتا ہے ایرانی ویزے پہ, یہ کلبھوشن یادو پکڑا جا رہا ہے ایرانی ویزے پہ, داعش کے لوگ آ رہے ہیں ایرانی ویزے پہ. میں سمجھتا اس معاملے میں بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا فرق نظر آیا ہے. راحیل شریف نے ISPR کے مطابق واضح طور پر صدر کے ساتھ بات کی ہے. حالانکہ اس کا پروٹوکول کا معاملہ تھا, ایرانی صدر کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ آپ کی فرنٹ انداز میں بات, آپ کی سرزمین سے بھی جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے. بعد میں تردید آئی ایرانی صدر کی طرف سے, جس کی پھر تردید کی ISPR نے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ایجنٹ کا ذکر نہیں کیا تھا ایرانی صدر کے ساتھ, لیکن بصیت مجموعی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ راک آپ کی زمین استعمال کر رہی ہے, یہ ذکر ہم نے کیا تھا. انہوں نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے, ری افرم کیا ہے کہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ تخریب کاری ہو رہی ہے. تو یہ بہت, اس پر سوائے افسوس کی اور کیا کیا جا سکتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ جھڑپیں بھی ہو جاتی ہیں اس بارڈر پہ. تو اسے مسلمان ممالک کی, امت مسلمہ کی ہم بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ طاغوتی قوتیں وہ ایران ہو یا پاکستان ہو, اسلام کے حوالے سے دونوں کی دشمن ہوں گی, اور ہمیں اس معاملے میں اس سوچ و بچار کے بعد ایک ہونے کی سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ویسٹ اس وقت پاور میں ہے, اور وہ مسلم ممالک کو جو مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے صورت میں بٹ چکے ہوئے ہیں, ان میں ایران بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, پاکستان بھی ہے, جارڈن بھی ہے, ٹرکی بھی ہے. ان سب کو پراکسیز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں پراکسیز کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اپنی سوچ, اپنی فکر کے ساتھ اپنا ایک اتحاد بنانا چاہیے. جب ہم وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم اگلی سٹیپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یعنی اگر 3 ملک بیسیکلی آغاز میں اتحاد بنا لیں, پاکستان, ایران اور افغانستان, جی, اور ڈاکٹر اشرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اسے کہا کرتے تھے PIA, پاکستان, ایران, افغانستان, یہ اتحاد اگر بن جائے, آغاز اس سے ہو جائے, تو پھر معاملات آگے چلتے جائیں گے. اللہ کرے یہ 1980s کا PIA ہو, آج کل کا PIA نہ ہو. اللہ کرے. جی ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو برسلز میں ہونے والے جو دھماکے ہیں اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس, we'll be right back. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. رضا الحق صاحب یہ بتائیں کہ یورپی یونین اور نیٹو جیسے اداروں کا مرکز جو ہے برسلز, وہاں پر دہشت گردوں کا حملہ جو ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ وسیم صاحب, اس موضوع کے اوپر میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سٹانس لوں گا. ٹھیک. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کسی آرگنائزیشن, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, چاہے وہ القاعدہ کی صورت میں ہو,
چاہے وہ ISIS کی صورت میں ہو، اس کے پاس نہ تو کیپیبلٹی ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں ایسے، نہ ان کے پاس اس قسم کی پلاننگ موجود ہے سر، نہ کہ وہ ہارٹ آف ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ پلاننگ ہے، ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی اس کی چیز کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں. جی. اس کے باوجود وہ ہارٹ آف دا یورپین یونین، جس کے اندر مطلب برسلز شہر جو ہے، وہاں پہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ بھی ہے، وہاں پہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، یورپین سینٹرل بینک بھی ہے. ویسے یہ سب نان الیکٹڈ ہے. حملہ کہہ رہے ہیں نا، ان حملوں کو یورپ کے دل پہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ نان الیکٹڈ ہے بیسیکلی، یہ الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. ٹھیک. سارے ممبرز جو ہیں یورپین یونین کے، وہ اپنے اپنے دو اشخاص جو خود اپنے ممبرز الیکٹڈ ہوتے ہیں وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور یہ ایک پارلیمنٹ بن جاتی ہے. اچھا، وہاں پہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا. اب اس کا کنیکشن اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ پیرس اٹیکس کے اندر جو ایک عبدالسلام نامی شخص انوالو تھا وہ برسلز میں آیا. اب عبدالسلام کی کہانی بڑی عجیب ہے. عبدالسلام جو ہے وہ پیرس اٹیک سے 2 ماہ پہلے اس نے آسٹریا اور یہ جو ہنگری ہے اس کا بارڈر کراس کیا اور وہاں سے وہ پیرس کے اندر داخل ہو گیا. یہ وایا ٹرکی نہیں آیا؟ وایا ٹرکی آیا پہلے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آسٹریا، کیونکہ وہاں پہ لینڈ لاکڈ جگہ ہے وہ، جی، تو اپنی مرسیڈیز کار کے اندر وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق، جن کو اس تمام انفارمیشن کا علم تھا، یہ وہاں داخل ہوا. مرسیڈیز کار اس نے آسٹریا اور ہنگری کے درمیان بارڈر جو تھا اس کو کراس کیا، پیرس میں داخل ہوا اور وہاں پر یہ شخص جو تھا جس گاڑی میں موجود تھا، وہاں پہ 2 ایسے شخص بھی اس کی بیک سیٹ پہ موجود تھے جو فیک آئی ڈیز بنانے میں ماہر تھے. یہ بھی انٹیلیجنس پیرس حملوں میں زندہ بچ جانے والا واحد شخص وہ اسی کی بات کر رہے ہیں نا. اور یہ پیرس حملوں سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک. تو انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں MI6 بھی ہے، جس میں یوروپول بھی ہے، جس کے اندر CIA بھی شامل ہے، ان سب کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں کہاں پر ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں. اب دیکھیے، جب یہ پیرس کے واقعات ہوئے تو عبدالسلام جو ہے ہی رن اوے ٹو بیلجیم میں پکڑا گیا. برسلز نے اس کو وہاں پہ قید کر لیا، اس کے اوپر چارجز فائل کیے، کیس ایک بنایا اور اس کے ایگزیکٹلی 1 دن بعد وہاں پر اٹیکس ہو گئے برسلز میں. خالد اور ابراہیم البروہی، یہ 2 بھائی جو ہیں، ان کی بھی ہسٹری بڑی عجیب ہے. جو ابراہیم البروہی ہے اس کو 10 سال قید بیلجیم میں ہو چکی ہوئی ہے. یہ 2010 کی بات ہے. اس وقت اس نے ایک رابری کی تھی. اس رابری کے دوران اس نے پولیس کے اوپر اسالٹ رائفل کے ساتھ فائرنگ کی تھی. 10 سال قید ہوئی تھی اس کو، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ اس نے 2011 میں کار جیکنگ اور اسالٹ رائفل پولیس پر تانی اور اس کو 5 سال سزا ہوئی. اور یہ سب چیزیں رپورٹڈ ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے کرمنل ہیں اور تھے. ایگزیکٹلی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کیپیبلٹی ان کے پاس نہیں تھی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی، جی، ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں تھی، لیکن ان کو ریکروٹ کر لیا گیا اور ممکن ہے ان کو بلیک میل کر دیا گیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. 7/7 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، میڈرڈ بامبنگ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور 9/11 میں بھی کسی حد تک دیکھیں تو اس سے ملتے جلتے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک پری پلانڈ، دیکھیں امیگرینٹس کا جو معاملہ ہے، امیگرینٹس کے معاملے کے اندر یورپ نے بہت اپنے آپ کو شو کیا ہے کہ ہم بہت بڑا دل رکھتے ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ سارا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ریڈیکلائزیشن بڑھے گی. برطانیہ نے کل بہت سارے بچوں کو، ریفیوجیز جو ہیں، وہ لینے سے انکار کر دیا ہے اس نام پہ اور اس بنیاد پر کہ یہ بچے ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ یورپ کے اندر ایسے واقعات ہوں،
اس میں مسلمان انوالوڈ ہوں، اسلام اور مسلمانوں کا نام بدنام ہو، مسلمان کی آبادی جو وہاں پہ رہتی ہے وہ کارنر ہو، ان کے اگینسٹ لاز بنائے جائیں اور وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ اب وہ جو وہاں کی اسٹیٹ اتھارٹی ہے وہ جو چاہے ان سے منوا لیں. تو میرا اس معاملے میں یہ ٹیک ہے. صاحب دیکھیں، رضا الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں، اہلیت نہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے. پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ یوٹیلائز ہوئے ہیں، وہ بلیک میل ہو سکتے ہیں، انہوں بلیک میل ہوئے ہوں گے. یعنی لگتا یہ ہے ان کی باتوں سے کہ وہ یہ سارا کام جو ہے ان سائڈ جاب ہے. یعنی ایک رائے ایک پرویل کر رہی ہے وہاں پہ ویسے بھی کہ 9/11 ہو، 7/7 ہو، پیرس کے دھماکے ہوں، یا ایون برسلز میں جو کچھ ہوا ہے، اب یہ سارے جو ہیں ان سائڈ جاب ہے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گزشتہ صدی کے آخر میں، بلکہ گزشتہ صدی ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک پلان باقاعدہ بنایا گیا ہے، اور وہ اگلی صدی کا، اس 21ویں صدی کا پلان تھا. اور اس 21ویں صدی کے پلان کی جو مرکزی خیال جو ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان حالات نے، ان واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک پلان بنایا گیا تھا. اس پلان کے تحت وہ پلان کیا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ یورپی ممالک میں، امریکہ میں بہت پھیل رہا تھا. لوگ اس کو بہت قبول کر رہے تھے، قرآن مجید کی حقانیت کو، احادیث کو، اور وہاں کنورشن بھی ہو رہی تھی. اور معلوم یہ ہوتا تھا، ان کے جو تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے سالوں کے بعد اتنے مسلمان ہو جائیں گے، اتنے سالوں کے بعد اتنے مسلمان ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو اور مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو جو وہاں نفوذ کر رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے ایک باقاعدہ پلاننگ کی گئی. اسی پلاننگ کے تحت 9/11 ہوا، اسی پلاننگ کے تحت 7/7 ہوا، اسی پلاننگ کے تحت میڈرڈ کا حادثہ ہوا، اسی پلاننگ کے تحت پیرس کا واقعہ ہوا، اسی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بیلجیم کا بھی واقعہ ہوا ہے. اس ساری چیز نے، اس ساری صورتحال نے، دیکھیے یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جمہوریت ہے، اور وہاں کی حکومت کو، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو عوامی نقطہ نظر کا، عوامی رائے کا بہت احترام کرنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہے. لہٰذا اگر وہ کوئی کام ایسا سر انجام دینا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ جو ہے وہ دشواری اس کو پیش آئے گی، تو اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کو بصیرت مجموعی، بصیرت قوم، بصیرت امت، ایک دہشت گرد قوم ثابت کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی. 9/11 کے بارے میں جگہ جگہ اب کہا جا چکا ہے کہ یہ انسائڈ جاب تھا. باقی سب کو چھوڑ دیتا ہوں. پیرس کے ہونے کے بعد ٹرکی کے نشاندہی کرنے کے باوجود کہ فلاں آدمی آپ کی داخل ہوا ہے، انٹیلیجنس نے، بیلجیم کے انٹیلیجنس نے عملی قدم کوئی نہیں اٹھایا. اور پھر جو بھی رضا الحق صاحب بتا رہے تھے، ایک سزا یافتہ آدمی کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے سزا یافتہ آدمی کو، اگر اس کو 10 سال قید ہوئی تھی تو اس کو قبل از وقت کیوں چھوڑا گیا؟ یا ظاہر ہے کہ یہ سارے تانا بانا اس طرح جڑتا ہے کہ ایک ایسا حادثہ کروا دیا جائے یا ایسے حادثات کروا دیے جائے جس کے بعد یورپ، یہ تو آپ پوری سیریز کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی سے جڑتی ہے کہ یورپی اور امریکہ کی عوام ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لے، ان کی رائے بن جائے کہ واقعتاً اسلام کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے اور مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو جو ایلیمینیٹ کرنے کی ایک باقاعدہ پلان ہے، اس پلان میں عوام کی رائے بھی، ان کا اور عوام کا تعاون حاصل ہو جائے. الٹیمیٹلی جس طرح سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، الٹیمیٹلی جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں، دیکھیے یہ ہولوکاسٹ ایک بڑا جینوسائیڈ، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. یہ جو بام میکر جسے کہا جاتا ہے، نجم جو کہ القراوی، جی ایگزیکٹلی، یہ پیرس اٹیکس میں بھی اور یہ برسلز اٹیکس میں بھی بام اس نے بنائے. اب برسلز کے سببس میں اس کا گھر جب انہوں نے ریڈ کیا، پہلے سے معلوم تھا ان کو، ان کی انٹیلیجنس ہے، وہاں پہ اس کا ڈی این اے بھی ملا. وہ ایک مکمل بام میکنگ فیکٹری تھی، وہاں کیمیکلز بھی ملے، وہاں نیلز بھی ملے جو کہ بام میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ISIS کا ایک فلیگ بھی ملا وہاں سے. یعنی کہ سارے معاملے کو مشکوک بنا دیا گیا.
دیکھیے یہ پلان ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی میکرز ہیں ویسٹ کے اندر وہ لبرل ہیں, سیکولر ہیں. یہ ہماری خام خیالی ہے. جو زائنسٹ جوز اور زائنسٹ کرسچنز اس وقت وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریلیجس ہیں, اس حد تک ریلیجس ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسی جنگ کا, جیسا کہ سورہ کہف کی پہلی 2 آیات میں, اور میں مختصراً اس کو بیان کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. عوج کہتے ہیں ایک کسی قسم کی ٹیڑھ کو. تو جو ٹیڑھ ہو سکتی ہے, فساد ہو سکتا ہے, اس کے اندر وہ انوالوڈ ہیں. اور جو اگلی آیت ہے اس کا ایک حصہ ہے قیم لینذر باسا شدیدا, اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں باسا شدیدا ایک بہت بڑی جنگ کے بارے میں ذکر ہے. اور وہ بہت بڑی جنگ, اس کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھیں تو وہاں پہ آرمیگیڈن کے طور پہ اس کو یاد کیا جاتا ہے. ہماری احادیث میں اس کو ملحمہ کہا جاتا ہے. صحیح. رضا الحق صاحب, اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے دیکھیں, دہشت گردی جو ہے ون وے آر دی ادر اس وقت بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے. جی ٹھیک ہے جی. کیا دنیا کی سپر طاقتیں یا یو این او اس معاملے کو, اس سارے معاملے کو, دہشت گردی یورپ میں بھی ہو رہی ہے, ایشیا میں بھی ہو رہی ہے, ہر طرف دہشت گردی, کہیں بھی واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, دنیا کی سپر طاقتیں یو این او رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر, یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارا مفاد ہے اس پہ تو کر لیں, اور یہ چونکہ ایشین مر رہے ہیں تو یہ مرتے رہیں, رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر کبھی کوئی اس کے اسباب پہ غور کرے گا؟ یہ ایک یوٹوپیا ہو سکتا ہے, آن دا گراؤنڈ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن ہے, جو زائنسٹ جوز ہیں وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں, اور وہ چوزن لینڈ کہتے ہیں جیروسلم کو, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, اور وہ چاہتے ہیں ہم گریٹر اسرائیل بنائیں. وہ باقی لوگوں کو کیٹل گوئمز کے طور پہ سمجھتے ہیں. انہی کے کنٹرول میں یونائٹڈ نیشنز ہے, وہی یونائٹڈ اسٹیٹس کی پشت پر سوار ہیں. یو ایس کانگریس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ زائنسٹ جوز کی ہے, زائنسٹ کرسچنز کی ہے, ایک جیسے ہی ہیں تقریباً, یہ ملتے جلتے. تو جب تک یہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر لیتے, ارسپیکٹیو آف جتنی مرضی جانے جائیں, ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھر کو مار دیا یا ایک نان جو کو مار دیا, ایک نان کرسچن کو مار دیا. تو یہ اس چیز کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ یہ برادرانہ طور پہ اس مسئلے کو حل کریں, ٹیررزم کو. یہ ٹیررزم کو اور بڑھانا چاہتے ہیں, ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں, اس حالت تک لے کے آنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں میڈیا کے تھرو جو ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے. یعنی یہ معاملہ جو ہے حل ہونے والا نہیں ہے, میرے خیال میں حل ہونے والا نہیں ہے. اگر انہوں نے اس معاملے کو حل کرنا ہوتا تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ گزشتہ صدی میں اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے. ایک کام وہ پلاننگ کے مطابق کر رہے ہیں, ان کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے, اور بدقسمتی سے ان کی پلاننگ کامیاب ہو رہی ہے. تو وہ اس کو ختم کیا کریں گے؟ پلاننگ تو ناکام ہو گئی نا, کہ وہ خود بھی تو بھگت رہے ہیں نا اس کے نتائج, اپنی پلاننگ کے نتائج تو خود بھی بھگت رہے ہیں. دیکھیے برسلز اٹیک میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35 لوگ مر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے جو جوز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نازیز نے ہولوکاسٹ میں مارا, تو فلسطین میں جانے کا کیا تو کیا ان کو تو جرمنی کے اندر کوئی جگہ چھوٹی سی دے دینی چاہیے تھی, جو بچے ہیں وہاں پہ رہتے. لیکن انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ جا کے قبضہ کیا جہاں پہ وہ بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے وہاں جا کے قبضہ کریں اور وہاں جا کے رہیں. تو یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے, اور یہ جب تک وہ پورا نہیں کرتے اس وقت تک وہ باز آنے والے نہیں ہیں. ایوب بیگ صاحب اور رضا الحق صاحب تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.